السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ لقمان شروع کریں گے۔ یہ سورہ مبارکہ مکیہ ہے۔ سورۃ لقمان مکیۃ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے زمانہ میں نازل ہوئی۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ 31 نمبر پر ہے اور نازل ہونے کے حساب سے یہ 57 نمبر پر ہے۔ اس کی 34 آیات ہیں اور اس کے 4 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں اور اس کے بعد جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ قرآن مجید یہ کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ بڑی دانائی اور حکمت والی کتاب ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی، یعنی پہلی صفت اس میں قرآن مجید کی یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ باقاعدہ ایک کتاب ہے۔ کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو کلام فرمایا اور فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اس کو لکھا اور یہ لوح محفوظ میں رکھی گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی مرتبہ پہلے یعنی آسمان پر لوح محفوظ سے لیلۃ القدر میں اتاری گئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرورت کے مطابق 23 سالوں میں تھوڑے تھوڑے حصے کر کے نازل کی گئی۔ الحکیم یہ دوسری صفت ہے، یعنی اس کا کوئی بھی لفظ، کوئی بھی اس کا بلکہ حرف اور اس کی کوئی زبر زیر بھی حکمت سے خالی نہیں۔ اس کا اسلوب بیان، اس کو لغت کے حساب سے پڑھیں، اس کو تفسیر سے پڑھیں، اس کا معنی پڑھیں، اس کو صرف عربی میں پڑھیں، اس کو یاد کر لیں، زبانی پڑھ لیں، دیکھ کے پڑھ لیں، اس کو ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ یہ سراسر اجر ہی اجر کی حامل کتاب ہے۔ ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ نمبر 3، یہ رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، ہدایت والی۔ یہ رستہ دکھاتی ہے، صرف نماز روزہ صدقہ زکوٰۃ نہیں بتاتی بلکہ معاشرتی اصول بتاتی ہے، دنیا میں رہنے سہنے کا ڈھنگ سکھاتی ہے۔ جس قوم نے اس کو اپنا لیا وہ آئیڈیل بن گئی، یہ بات اس قرآن سے ہمیں ملتی ہے۔ رحمتاً، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا سبب ہے، یہ چوتھی صفت ہے کہ محسنین جو نیکی کرنے والے۔ احسان یہ پہلا درجہ اسلام ہوتا ہے، یعنی کسی کا کلمہ پڑھنا۔ دوسرا جب وہ عمل کرے تو مومن بنتا ہے، اور پھر جب وہ بہت اچھے طریقے سے عمل کرتا ہے تو محسن بنتا ہے، یعنی احسان یہ تیسرا درجہ ہے کلمہ پڑھنے والوں کا۔ تو جو لوگ قرآن پر عمل کرتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے عمل کرتے ہیں، ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور تسکین کے نازل ہونے کا سبب ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ ان کی ظاہری صفات کیا ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی صرف پڑھ نہیں لیتے بلکہ وہ اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے ادا بھی کرتے ہیں اور اس کو ضائع کرنے والے کاموں سے بچتے بھی ہیں۔ دوسری بات وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی یقیمون الصلاۃ کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حقوق اللہ کی ادائیگی، اور یؤتون الزکاۃ زکوٰۃ دینا یہ حقوق العباد کی ادائیگی ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ تیسری بڑی صفت ان کی بیان کی گئی ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی یہ وہی جو ہم سورۃ البقرہ کے شروع میں متقین کی 5 صفات پڑھ آئے ہیں، اسی کو مختصر کر کے 3 صفات میں یہاں بیان کیا گیا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ملنے والی ہدایت پر ہیں، یعنی وہ راہ مستقیم، وہ سیدھا راستہ جس میں ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے اور جس میں ہر چیز کی فلاح و بہبود کا خیال رکھا گیا ہے، یہ اس راستے پر چل رہے ہیں جو ان کے رب نے ان کو عطا کیا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح کامیابی پانے والے ہیں، یعنی عَلَىٰ ھُدًى مِّن رَبِّهِمْ،
یہ ان کی دنیاوی زندگی کی صفت ہو گئی، اور وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ اخروی زندگی کی ہو گئی صفت، کہ جو اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے ایسا شخص بھی ہے جو لہو باتوں کو خریدتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اس سے گمراہ کر دے بغیر علم کے، بغیر جانے، بغیر سمجھے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ دین کو مذاق بناتا ہے۔ أُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّہِینٌ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے لفظ لہو استعمال کیا۔ لہو ہر اس بات اور ہر اس کام کو کہتے ہیں جو انسان کو اس کے حقیقی مقصد سے ہٹا دے، غافل کر دے، اور یعنی لوگوں میں سے وہ شخص انتہائی بد نصیب اور بے توفیق ہے جو ان چیزوں کو خریدتا ہے، اپنا قیمتی وقت خرچ کر کے، یا اپنے قیمتی مال کو خرچ کر کے، یا اپنی صلاحیتوں کو خرچ کر کے وہ ایسے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ دین سے غافل ہو جاتا ہے۔ عام طور پر لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا اور اس طرح کے سارے کام لیے جاتے ہیں۔ تو مفسرین کے نزدیک گانا بجانا اور اس قسم کے یعنی آلات موسیقی کا استعمال یہ لہو الحدیث کا ایک حصہ ہے، یہ اس کا یعنی جزئی بیان ہے، کل نہیں ہے۔ کلی بیان سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو ایسے کاموں میں رغبت رکھے اور ایسے کام کرے جو اس کے دل کو غافل کر دینے والے ہوں، اس کو اپنی اخروی زندگی کی کامیابی کے مقصد سے روک دینے والے ہوں، جیسے حرام قسم کی کلام کرنا، باطل اقوال، باطل احکامات پر عمل کرنا، پھر غلط اور گندے مذاق کرنا، کفر اور فسق کے کام کرنا، اللہ تعالیٰ کی معصیت میں رغبت رکھنا اور گناہ کے کاموں کو شوق سے کرنا، اور پھر حق کے جو اقوال ہیں، حق کے دین کے جو احکامات ہیں ان کو رد کر دینا، اور باطل دلائل کے ساتھ حق والوں سے بحث کرنا، یعنی باطل دلیلیں لے کر حق کو جھٹلانے کی کوشش کرنا۔ ایسے ہی پھر غیبت، چغلی، جھوٹ، گالی گلوچ، یہ سب چیزیں لہو الحدیث میں آ جاتی ہیں۔ پھر گانے بجانے کے تمام آلات، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس کو شیطان کے باجوں میں سے ایک باجا کہا ہے، اور یہ دلوں کو اس طرح سے غافل کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح بارش کے پانی سے گھاس اگتی ہے، اس طرح گانے بجانے کی موسیقی کی آواز سے لوگوں کے دلوں میں منافقت اگتی ہے، منافقت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں لہو الحدیث میں آ جاتی ہیں۔ ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ اس طرح کے تھے مکہ میں رہنے والے، جو اس قسم کی لونڈیوں کو خریدتے اور پھر جب دیکھتے کہ ان کے ملنے جلنے والے یا کوئی ان کی معلومات میں کوئی بھی شخص نبی علیہ السلام کی مجلس میں آ جا رہا ہے اور ممکن ہے کہ مسلمان ہو جائے یا ہو چکا ہے، تو اس کو وہ لونڈی تحفتاً دے دیتے، اور لونڈی کو کہتے کہ تم اس کو دین سے غافل کرو، نبی علیہ السلام کے بیٹھنے سے اس کو ہٹاؤ، اگر تم کامیاب ہو جاؤ گی تو تمہیں آزاد کر دیں گے۔ یعنی اس قسم کے وہ کام کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح کی چیزوں کا دوسروں کو تحفہ دینا یہ بھی غلط ہے۔ مثلا کسی کو ٹی وی خرید کے دے دینا، یا اس قسم کے آلات اس کو خرید کے دینا، یا بعض کھلونے اس طرح کے ہوتے ہیں جس میں اس طرح کی آوازیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کو خریدنا اور کسی کو گفٹ دینا، یہ سب چیزیں یشتری لہو الحدیث میں آ جائیں گی، کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری لہو الحدیث، لوگوں میں سے بعض ایسا بھی ہے جو لہو الحدیث کو خریدتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین سے گمراہ کرے بغیر علم کے، یعنی ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں، اس لیے فرمایا کہ بغیر علم کے، بغیر اس کی حقیقت کے سمجھے، اور وہ دین کا مذاق اڑاتا ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ دین کا مذاق اڑانا بھی لہو الحدیث میں شامل ہے۔ تو ان کے لیے وعید کیا ہے؟ فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، کہ ان کے لیے ذلیل کر دینے والا، رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ یعنی جس طرح انہوں نے دنیا میں دین کا مذاق اڑایا، دیندار کا مذاق اڑایا، پردے کا مذاق اڑایا، داڑھی کا مذاق اڑایا، کسی کی سادگی کا مذاق اڑایا، کسی نماز پڑھنے والے
اور نیک کام کرنے والے یا نیکی کا حکم دینے والے کا مذاق اڑایا تو قیامت کے دن ان کو اس طرح کا عذاب کیا جائے گا جس میں ان کی اپنی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ اعاذنا اللہ من، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ پیٹھ پھیر کر تکبر سے مڑ جاتا ہے۔ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے کانوں میں بوجھ ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، پس اس کو خوشخبری دے دو دردناک قسم کے عذاب کی۔ یعنی لہو الحدیث میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ کسی شخص کو آیات کو سن کر منہ بسورنا، دین کے حکم، مثلاً کسی بے نماز کو یا نماز کے وقت میں اگر کوئی کہے کہ اٹھو نماز پڑھ لو تو اس پر برا منہ بنانا، دل سے برا سمجھنا۔ پھر ایسے ہی یعنی جو دین کے باقی احکامات ہیں ان کا حکم ملنے پر اس طرح کی شکلیں بنانا، اور بعض اوقات پھر اس طرح کرتے کرتے انسان اتنی سرکشی میں پہنچ جاتا ہے کہ وہ تکبر میں آ جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور پھر ایسا کہنے والے کے خلاف کام کرتا ہے اور دین سے رکا رہتا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ دین کی بات کو سن کر انسنی کر دینا، یعنی بھلانے کی کوشش کرنا، کہ جب وہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہو تو اسے یاد آ جائے کہ یہ کام غلط ہے، میں ٹھیک نہیں کر رہا، لیکن وہ اپنے آپ کو جھٹلا دے اور اپنے گناہ کے کام کو جاری رکھے۔ تو یہ سب چیزیں لہو الحدیث میں آ جاتی ہیں۔ فرمایا کأن فی اذنیہ وقرا، کأن لم یسمعھا کأن فی اذنیہ وقرا، جس طرح اس نے اس کو سنا ہی نہیں، اور ایسے جس طرح اس کے کانوں میں بوجھ تھا، یعنی کوئی چیز ٹھونسی ہوئی تھی کہ اس کی آواز اس کے کانوں تک گئی ہی نہیں۔ فرمایا کہ ایسے شخص کو تنزیہ طور پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دردناک قسم کے عذاب کی بشارت دے دو۔ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ہم، اللہ ہمیں ایسی تمام عادات سے اور ایسے عذابات سے محفوظ رکھے، آمین۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہی رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی مومنین کو جنت دینا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کیونکہ اللہ سچا وعدہ کرتا ہے، اور وعدہ اسی کا سچا ہوتا ہے جس کے پاس وہ چیز موجود ہو جو وہ دینا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارض و سماوات کا مالک ہے، اس لیے اس کے لیے وعدے کا پورا کرنا کوئی بھی مشکل نہیں۔ العزیز یعنی وہ غالب ہے، وہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ ہر چھوٹے درجے کے جنتی کو 10 بادشاہوں کے ملکوں کے برابر جگہ دے دے گا۔ اتنی بڑی جنت ان کے نام پہ الاٹ کر دے گا کہ مومن سوچ بھی نہیں سکے گا۔ پھر وہاں دنیا کا حساب نہیں ہوگا کہ بڑے گھر کو سنبھالتے ہوئے تھک جاتے ہیں، نہیں، وہاں اللہ تعالیٰ سیر و تفریح اور خوش و خرم رہنے کے لیے اس طرح کی طاقت بھی عطا کرے گا، نوکر چاکر بھی ہوں گے، اور وہ کچھ ہوگا جو انسان نے سوچا ہی نہیں۔ الحکیم، وہ بڑی حکمت والا ہے، یعنی جو بیوقوف ہوتا ہے وہ بعض اوقات کسی کی غلطی کو پہچان نہیں سکتا اور اس کو انعام دے دیتا ہے، یا کسی کی اچھائی کو پہچان نہیں سکتا اور اس کو سزا دے دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کامل ہے۔ اللہ سے ایسا کوئی کام ممکن نہیں کہ وہ کسی کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو ضائع کر دے، یا وہ کسی ایسے شخص کو انعام دے دے جو اس کے قوانین کے مطابق انعام کا حقدار نہیں تھا، نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے قوانین کو نافذ کرنے پر پوری حکمت کے ساتھ غالب ہے اور قادر ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم دیکھتے ہو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تمہیں ہلا نہ دے، یعنی تمہارے ساتھ ہل نہ جائے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس نے اس زمین میں ہر قسم کے چلنے پھرنے والوں کو پھیلا دیا، جانوروں کو پھیلا دیا۔
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، بس ہم نے اس کے ساتھ اگائے اس زمین میں ہر قسم کے عمدہ جوڑے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی یہ دو صفات عزیز اور حکیم ذکر کرنے کے بعد اپنی قوت اور اپنی قدرت کا مجموعی طور پر ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ ارض و سماوات کا مالک ہے۔ پھر اس نے زمین میں اتنے اتنے بلند پہاڑ بنا دیے۔ پھر تیسری صفت مجموعی طور پر کہ اس نے ساری زمین میں بے شمار قسم کی مخلوقات کو پیدا کیا۔ چوتھی چیز اللہ نے یہ ذکر کی ہے کہ آسمان سے جو پانی اترا اس سے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا اور بڑے بڑے عمدہ قسم کے جوڑے بنائے، یعنی ایسی ایسی قیمتی بوٹیاں، قیمتی قسم کے پھول، پھل، سبزیاں، ہر چیز اس نے اگائی۔ تو یہ ایسی چار صفات ہیں، چار چیزوں کا ایسا تذکرہ ہے جس میں پوری کائنات آ جاتی ہے، پوری کائنات سما جاتی ہے۔ ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی مخلوق۔ فَأَرُونِی مَاذَا خَلَقَ الَّذِینَ مِن دُونِہ، بس مجھے دکھاؤ کہ ان لوگوں نے کیا پیدا کیا، من دونی، جو اللہ کے سوا ہیں۔ یعنی جب تم غیر اللہ کے پیچھے لگ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو اس بات کو یاد رکھو کہ ہر چیز کا خالق تو اللہ ہے۔ جن کو تم پوجنے کے لیے جاتے ہو، جن سے آرزو کرتے ہو، جن سے تمنا رکھتے ہو، جن سے تمہیں کوئی امید ہے، انہوں نے کیا بنایا، انہوں نے کیا کیا؟ وہ تو خود مر گئے، یا خود پتھر کے تھے، یا خود وہ کسی ایسی چیز کے تھے جو اللہ کی مخلوق ہے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم یہ ظاہری قسم کی گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یعنی جو شخص بھی اللہ کو اور اس کے دین کو چھوڑتا ہے وہ ظالم ہے، وہ گنہگار ہے، اور وہ بیوقوف ہے، وہ نقصان میں ہے، اس کو یعنی اس کی عقل کامل نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ اللہ کی طرف، جس کے دامن کو تھام کر، جس کے دین کو تھام کر تم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے آگے ایک لقمان نامی شخص کا قصہ اور اس کی نصیحتیں جو اس نے اپنے بیٹے کو کی تھیں ان کا ذکر کیا۔ یہ لقمان کون تھے؟ ان کے بارے میں مختلف تفاسیر میں بہت کچھ لکھا ہے، 100 سے زائد اقوال ہیں ان کے بارے میں، کہ کوئی ان کے کاروبار کے بارے میں بحث کرتے ہیں کہ یہ نجار تھے، یہ دھوبی تھے، یہ لوہے کا کام کرنے والے تھے، کوئی کہتا ہے کہ فلاں ملک کے رہنے والے، کوئی کہتا ہے فلاں ملک کے رہنے والے۔ پھر یہ ہے کہ ان کی جس طرح ان کی ذات کے بارے میں اختلاف ہے، ایسے ہی ان کے کاروبار کے بارے میں اختلاف ہے۔ پھر ان کے زمانے کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کس زمانے میں پیدا ہوئے۔ پھر یہ اس چیز کے بارے میں بھی بڑا اختلاف ہے کہ یہ تھے کون، نبی تھے، رسول تھے، ولی تھے، یا عام بندے تھے، کون تھے یہ؟ یہودیوں میں سے تھے، عیسائیوں میں سے تھے، کن میں سے تھے، کس زمانے میں آئے؟ تو ان سارے اختلافات کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم صرف اتنی بات پر ایمان رکھیں جتنی بات قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے۔ اگر ان باقی چیزوں کو ذکر کرنا ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی ذکر کر دیتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھیں وہ عین دین ابراہیم کے مطابق تھیں، نبی علیہ السلام کے دین کے عین مطابق تھیں۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور بلا شبہ، البتہ تحقیق، ہم نے لقمان رحمۃ اللہ علیہ کو ایسی حکمت عطا کی، أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ اللہ کا شکر کرو۔ یعنی ہم نے اس کو ایسی سمجھ اور دانائی عطا کی اور اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو بھی کوئی شکر کرتا ہے بس بے شک اس کے شکر کا ثواب یا اس کی اچھی جزا اس کے اپنے نفس کے لیے ہی ہوتی ہے، یعنی اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ، اور جو شخص کفر کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتا، کفر کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ كَرِيمٌ، بس بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے اور بڑی حمید، غنی حمید، وہ غنی ہے اور بڑی تعریف والا ہے۔
اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے لقمان رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ہی نصیحت کی ہے۔ فرمایا کہ ہم نے اس کو اپنی آیات جو عطا کی تھیں ان میں ان کے لیے ایک ہی بہت بڑی نصیحت تھی، وہ یہ تھی کہ اللہ کا شکر کرو۔ یعنی اس سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ شکر ایک ایسا لفظ ہے جو جامع ہے، اور اگر ایک شخص شریعت کے مطابق شکر گزار ہو جائے تو اس کے لیے کسی دوسرے لفظ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ شکر میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ انعام دینے والے کی ذات کو پہچاننا، اور اس میں اللہ کی پہچان ہے۔ پھر یہ ہے شکر کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کی صفات کو پہچانے اور اس کے احکامات پر عمل کرے، پھر اس کی نعمت کو اپنے لیے ضروری سمجھے، پھر اس کی نعمت کی قدر کرے، پھر اس نعمت کو ایسی جگہ پر خرچ کرے جہاں انعام دینے والا خرچ کرنا پسند کرتا ہے، اور اس کی نعمت کی حفاظت کرے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم ان کو اپنے اندر لے آئیں تو ہم ایک مومن بن سکتے ہیں، کہ ہم اللہ کی پہچان کریں، اللہ کی صفات کو، اس کی ذاتی صفات ہیں یا اس کی جو یعنی فعلی صفات ہیں ان کو پہچانیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جسم سمیت نعمتیں عطا کی ہیں ان پر ہم اللہ کے شکر گزار ہو جائیں، اور پھر ان نعمتوں کو ہم اس طریقے سے خرچ کریں جس طریقے سے استعمال کرنے اور خرچ کرنے کا طریقہ ہمیں قرآن اور حدیث میں سکھایا گیا ہے۔ تو دین یہی چیز ہے، اسی چیز کا نام دین ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک جامع لفظ استعمال فرمایا کہ ہم نے لقمان کو اپنی آیات دیں اور اس کو کہا کہ اللہ کا شکر کرو، کیونکہ جو شکر کرتا ہے اس کی جزا اس کے خود اپنے نفس کو ہی ملتی ہے، اور جو کفر کرتا ہے، یعنی شکر ایک ایسا جامع لفظ ہے کہ اس کا متضاد کفر ہے، کہ جس میں شکر نہیں وہ کفر میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا منکر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ تو آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا اور وہ اس کو وعظ کر رہا تھا، نصیحت کر رہا تھا۔ وعظ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے روکنا جس میں ترغیب کے ساتھ ساتھ ڈرانا بھی مقصود ہو، یعنی نافرمانی سے ڈرانا اور نیکی کے کرنے کی ترغیب دلانا، یہ ہوتا ہے وعظ، جیسا نوح علیہ السلام اور باقی تمام بہت سے نبیوں کے بارے میں یہ ذکر آیا ہے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ وعظ ہی استعمال کیا ہے۔ تو لقمان کو بھی یہی کہا گیا کہ یعنی ان کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو وعظ کر رہے تھے، کیا یا بنیا لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ یعنی شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مطلقاً اس کے خلاف ظلم کا لفظ بولا ہے، کہ جو شخص شرک کرتا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اور شرک کا جو یعنی اس کا متضاد لفظ ہے وہ توحید ہے۔ یعنی اگر ایک شخص توحید پر کاربند ہے تو وہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھی جگہ بناتا ہے، لیکن اگر ایک شخص شرک کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اس کی سزا اس کے نفس کو ہی ملے گی۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے تو بہت ہی اچھے انداز میں، بڑے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے جب اپنے بیٹے کو وعظ شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کی توحید کے وعظ کا ذکر کیا، یعنی سب سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کو توحید سکھانی چاہیے، اللہ کی پہچان کروانی چاہیے۔ بالکل بچپن سے ہی بچہ جیسے ہی کسی اشارے کو سمجھنا شروع ہو تو اشارے سے اس کو اللہ کی پہچان کروائی جائے۔ جب وہ بولنا شروع کرے تو آواز سے، الفاظ سے اس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی جائے۔ جب وہ کچھ کام کاج کرنے کے قابل ہو جائے تو اس کو ان کاموں سے روکا جائے جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اور اللہ سے اس کو ڈرایا جائے کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا، اور پھر اس کو اچھے کام کرنے کی تلقین کی جائے۔ جب وہ بچہ اچھا کام کرے، مثلاً بچہ ہاتھ دھو لیتا ہے
یا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے یا اس طرح کا کوئی چھوٹا موٹا کام کرتا ہے تو اس پر اس کو یہ یاد دلایا جائے کہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہوں گے اور جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو اس کا انعام تمہیں ملے گا. یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرانا یہ نیک بندوں کا کام ہے. اور اسی لیے یہاں لقمان کی نصیحتوں کو ذکر کیا گیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو توحید کی واعظ کی، توحید کی نصیحت کی اور شرک سے اس کو روکا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس رستے پر ہی چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس رستے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.